و دوائن وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں پہلی جو گزارش ہے وہ یہ ہے، ہمارے ہاں سیاست کو اور یہ جو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کے جو معاملات ہیں ان کو ہمارے ہاں ہمارے حکمرانوں نے اس قدر ڈیگریڈ کر دیا اور اس قدر جو ہے اس کو داغدار کر دیا کہ سیاست کے لفظ کو ایک غلط طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ 7 ستمبر 1974 کو سیاسی طور پر یہ کام، یہ پورا جو ہے معاملہ سر انجام دیا گیا تھا، تو اب اس سیاست کو اتنا بدنام کر دیا گیا اور اتنا داغدار کر دیا گیا کہ اگر کوئی عالم سیاست کا نام لیتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط بات کر رہا ہے، اس کو نہیں پتہ، یہ دین کو چھوڑ کے جو ہے یہ سیاست کی طرف چلا گیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ سیاست ایک پاکیزہ لفظ ہے، سیاست ایک مبارک اور مقدس لفظ ہے، سیاست ایک بابرکت لفظ ہے، سیاست کو آپ غلط لفظ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ملکی حالات کے مطابق جو صورتحال اختیار کی جا رہی ہے کہ کرپشن کی جا رہی ہے، گلی کا گٹر کا ڈھکن بھی اگر لگانا ہوتا ہے تو اس پر بھی جو ہے باقاعدہ طور پر پورا کرپشن کا ایک صورتحال کھڑی کی جاتی ہے۔ کوئی روڈ، کوئی گلی، کوئی سڑک یا کسی محلے کی آبیاری یا شجرکاری کی جاتی ہے تو اس پر بھی باقاعدہ اور باضابطہ طور پر جو ہے وہ کرپشن کی جاتی ہے اور اس کو سیاست کا نام دیا جاتا ہے۔ اور وطن عزیز ملک پاکستان کے اندر یہ جو پارٹیوں کا آنا جانا 5 سال 4 سال 3 سال 2 سال کے بعد یہ جو لگا ہوا ہے، کبھی کوئی حزب اختلاف میں چلا جاتا ہے اور کبھی کوئی جو ہے وہ کرسی اقتدار پر بیٹھ جاتا ہے، یہ ساری جنگ جو ہے یہ اس پاکیزہ لفظ کے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور اس پاکیزہ عمل اور فعل کے لیے نہیں جس کو سیاست کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جنگ جو ہے یہ اس کام کے لیے ہے کہ کس طریقے سے اس ملک پاکستان کو لوٹ کر کھانا ہے اور کس طریقے سے اس ملک پاکستان کی عوام کے بنیادی حقوق کو ضبط کر کے اور بنیادی حقوق کو چھین کر ان سے اپنے پیٹوں کو اور اپنے بینک بیلنس کو اور اپنے گھر کے اندر جو بڑی بڑی تجوریاں بنائی ہوئی ہیں ان کو کس طریقے سے بھرنا ہے۔ میرے ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے، میں نے پہلے کہا کہ یہ پاکیزہ لفظ ہے، اس کے لیے اس عمل کے لیے سیاست کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب دوسری جو اہم بات ہے اس ضمن کے اندر کہ سیاست پھر کہتے کس کو ہے؟ سیاست کا جو بنیادی جو تصور ہے، جو اسلام نے، جو کتاب و سنت نے سیاست کا بنیادی تصور دیا ہے، قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر جو سیاست کا جو بنیادی تصور دیا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اور آپ کے جو خلفاء ہوئے، خلفاء راشدین مہدیین، ان کے عمل کے اندر اور ان کے اقوال کے، ان کے افعال کے اندر جو سیاست کا جو تصور دیا گیا ہے، وہ تصور بنیادی تصور یہ ہے کہ جس خطے کا وہ آدمی حکمران ہوگا، وہ فرد جس خطے کا حکمران ہوگا، اس خطے کے لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، اس خطے کے لوگوں کا جو بنیادی حق ہے اور ان لوگوں کی زندگی کی آرائش اور آسانیوں کے جو بنیادی معاملات ہیں ان کے اندر آسانی پیدا کرنا اور ان لوگوں کو جو اس کے ماتحت ہے، جو اس کی رعایا ہے، ان کو ان کا بنیادی حق دلانا، خوراک، ان کے رہنے سہنے کے معاملات، ان کے معاشرتی معاملات، ان کے ٹرانسپورٹ کے مسائل، اور اس کے علاوہ ان کے جو ان کی اسمبلی کے اندر جو ان کے معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی تعلیم کے اور ان کے تعلم کے جو معاملات ہیں، ان کے اندر شعور اور آگاہی پیدا کرنے کے جو معاملات ہیں، ان کے گلی محلے کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی جو یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس کو ون لائنر بند کرنا چاہیں، ایک لائن میں اس کو اگر آپ بند کرنا چاہیں تو یوں کہیے کہ مسلمان کے یا انسان کے، اگر مسلمان نہیں ہے، اگر وہ رعایا مسلمان نہیں ہے اور وہ حکومت اور وہ خطہ مسلمان نہیں ہے تو آپ انسان کا لفظ استعمال کر لیجئے۔ انسان کے حقوق انسان تک پہنچانا، اور اگر مسلمان کا خطہ ہے، مسلمانوں کا خطہ ہے، یعنی جہاں پر مسلمانوں کے جو ہے وہ حکومت ہے اور وہاں مسلمان بستے ہیں،
تو وہاں پر مسلمانوں کے حقوق مسلمانوں تک پہنچانا، اور اگر اس ملک کی جو حکومت ہے وہ مسلم حکومت ہے تو اس ملک کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ غیر مسلموں کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کے رہنے کا حق، ان کے جینے کا حق، ان کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا جو ان کو حق حاصل ہے، ملت اسلامیہ کو جو وہ جزیہ دے کر رہتے ہیں جس کو آپ ٹیکس کہتے ہیں، ٹیکس مسلمانوں سے وصول نہیں کیا جاتا، ٹیکس غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ اس پر کبھی پھر میں تفصیلی گفتگو آپ احباب سے عرض کروں گا۔ تو ایون کہ غیر مسلم جو لوگ جو ملت اسلامیہ کے اندر یعنی حکومت اسلامیہ کی سرحدوں کے اندر جو رہتے ہیں، ان کے بھی بنیادی حقوق ان تک پہنچانا، اس کو بنیادی طور پر سیاست کہا جاتا ہے۔ یہ سیاست ہے۔ ان کے حقوق کو ان سے چھیننا یہ سیاست نہیں کہلاتا۔ ان کے لیے جو بل پاس ہوئے اس میں کرپشن کر کے اپنے بینک بیلنس کے اندر اضافہ کرنا یہ سیاست نہیں کہلاتا۔ یہ ایک پاکیزہ اور مقدس اور متبرک لفظ ہے۔ یہ جو فعل ہے جو جس کے لیے میرے ملک کی جو حکمران پارٹی جو ہے وہ صبح شام دن رات جو ہے وہ تگ و دو میں لگی، یہ سیاست نہیں ہے، یہ کرپشن ہے۔ اب یہ جب بنیادی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ سیاست کس کو کہتے ہیں، اب مسلمانوں کا بنیادی حق کیا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ سیاست کی میں نے ون لائنر جو تعریف کی، ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل دائن